بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مرض پہ بات کریں گے وہ انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی کا مطلب ہے کہ اعتدال کی بجائے دونوں اینڈز پہ چلے جانا، یا بالکل زیرو پر یا بالکل آخری درجے میں چلے جانا۔ یہ امبیلنس ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں آپ اختیار کر لیں، اعتدال کی جگہ ہی سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے، لیکن ہماری امت میں ایکسٹریمزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خاص طور سے اس امت کے حصے میں جو پاکستان میں بستی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی آدمی یا مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، درمیان کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی، یا رحمان ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے۔ یہ دو بڑی سٹیجز ہم بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ چھوٹی سی چیز میں اختلاف کریں تو تم کافر ہو گئے ہو، چھوٹی سی چیز میں ایک نئی چیز اس نے اختیار کی ہے یا کہہ دی ہے تم کافر ہو گئے ہو۔ ہم اس کی خطا ماننے کو تیار نہیں، ہم اس کو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو، میری بات غلط ہو، لیکن چونکہ اس نے نئی بات کر دی ہے یا آپ سے مختلف بات کر دی ہے تو اس وجہ سے اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو، بالکل اینڈ پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ جو وصف ہے یہ ایک حد تک اچھا ہے، لیکن جب یہ خود ایکسٹریمزم کا شکار ہو جائے تو یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ امت کو، افراد کو بلیک اینڈ اور وائٹس میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ میں ہوں، یہ باہر ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ان کا ہے۔ یہ جو فضا ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، اصلاحات کے لیے، نئی علوم کے لیے، نئے تصورات کے لیے، نئے خون کے لیے، نئی تعبیرات کے لیے، نئے پروگراموں کے لیے یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آپ قوم کی حیثیت سے، افراد کی حیثیت سے ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے بند باندھے ہوئے ہیں۔ بند صرف دو جگہوں پہ باندھے جا سکتے ہیں، صرف دو جگہوں پہ۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک مذہبیات میں کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں، بس بند بن گیا۔ ایک تہذیبی اقدار میں، اس پہ بند باندھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بند باندھا جا سکتا ہے۔ لیکن علوم کے اوپر بند باندھ دیا جائے، زبانیں سیکھنے پر بند باندھ دیا جائے۔ مثلا میں بات آ گئی، میں اور میرا ایک بھائی ایک شادی پر گئے تھے شہر سے باہر، تو میں نے تو شلوار قمیض پہننے شروع کر دی کافی یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد، لیکن وہ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتا تھا۔ چونکہ شادی پہ آئے ہوئے تھے تو اس نے کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، پینٹ بھی پہنی ہوئی تھی، تو ہم نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو مولوی صاحب نے دور سے دیکھ کر کہا کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو میرے بھائی نے کہا آئی ایم سوری، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ایک آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دوسرا آپ زبان بھی زندیقوں والی بول رہے ہیں، کافروں والی بول رہے ہیں، تو اب آپ تو بالکل مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ جو ایکسٹریمزم ہے کہ بس اس نے یہ چیز اختیار کر لی، اب یہ ہم میں سے نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، یہ اسلام نے نہیں سکھائی، بالکل نہیں سکھائی۔ اسلام دراصل ایک دائرے کے بعد رواداری کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اس سے مبارک جگہ خانہ کعبہ کے بعد کون سی ہے؟ اس میں عیسائی آ کر رہتے رہے، بلکہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک بدو آیا تو مسجد نبوی کے صحن میں عربوں بدوؤں کی عادت ہوگی یا اس نے شرارت کی ہوگی، تو وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ دوڑے کہ بھئی ہماری نماز کی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا اس جگہ پہ پانی بہاؤ، صاف کر دو اس کو کچھ نہیں کہا۔ میں آپ اگر ہوتے ہیں تو شاید اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہاں یہ ہمارا ایکسٹریمزم ہے، یعنی بالکل آخری جگہ پہ چلے جاتے ہیں ہم، بس مار دھاڑ کر دو۔ چنانچہ ہمارے ہاں مذہب کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، سماج کی بنیاد پر، کلچرل چیزوں کی بنیاد پر قتل و غارت ہوتی ہے۔
جس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے رکھی ہے وہ ابھی کیا ہی نہیں ہے. صرف ایک خاتون نے ایک مرد کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا ہے, ہم قتل کراتے ہیں غیرت کے نام پر. حالانکہ نظر بازی کی سزا دنیا میں موجود نہیں ہے, اور اگر کوئی مرد اور عورت ناجائز تعلق قائم کریں گے وہ زنا ہے, اس کی سزا 100 کوڑے ہے. اور اگر فقہا کی بات بھی لے لیں تو چلو وہ تو شادی شدہ کے لیے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بس ایک دوسرے کو دیکھا اور گولی مار ڈالی. یہ ایکسٹریمزم کی باتیں ہیں کہ ہم مسئلے کو مذاکرات سے, باتوں سے, سمجھانے سے ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں. ماں باپ کو دیکھیے کہ وہ مار کے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, وہ ڈانٹ کے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. درمیان کی جگہ ہی نہیں ہے کہ کوئی سمجھایا بھی جا سکتا ہے, بات بیان بھی کی جا سکتی ہے, بات کی کوئی مثال بھی دی جا سکتی ہے. نہیں, باہر دروازے پہ بیل ہوگی, سیدھا ہم جھوٹ بولیں گے, بتا دو گھر میں نہیں ہوں. کوئی درمیان کی جگہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر کوئی ملنے آئے تو تم نہیں ملنا چاہتے تو بس اجازت نہ دو اس کو, وہ چلا جائے گا. لیکن اگر ہم اجازت نہ دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اجازت دے دیں تو جان نہیں چھوٹتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے کہا گیا کہ بھئی میں اس وقت فارغ نہیں ہوں یار, کل آ جانا. اور ہمارے ہاں اس کی بھی ایک ایکسٹریم مثال موجود ہے. ایک صاحب علم کے عزیز یا استاد, اب مجھے ظہور ہو رہا ہے, وہ ملنے کے لیے لاہور میں آئے پاک پتن سے. تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا بھی میں فارغ نہیں ہوں, کل آئیے گا. یہ ایکسٹریم بات ہے. ایک آدمی اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے, آپ نہیں ملنا چاہتے, اپنے بیٹے کو کہیں کہ ان کو بٹھائیں, کھانا کھلائیں, پانی پلائیں, سفر سے آئے ہیں, کوئی آرام کی جگہ دیں. تو مذہب کو بھی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ اس طرح نہیں کرنا ہے, وہ بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہے. آپ کے والد صاحب آئیں دوسرے شہر سے یا اپنے گھر سے ہی آئیں, آپ کہیں بجان میں کل ملنا چاہتا ہوں, آج نہیں ملنا چاہتا, یہ نہیں چلے گا. تو شریعت کا بھی ایک اعتدال کے ساتھ استعمال ضروری ہے. تو ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں شریعت کے احکام میں اور قانون توڑنے کے. میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ ہم زیرو پہ چلے جاتے ہیں. ہم نے قانون ماننا ہی نہیں ہے, چور راستے نکالنے ہیں, یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. اور ہم قانون کو اتنا ماننے لگ جائیں کہ باپ آ جائے دروازے پر کہیں میں کل ملوں گا, تو یہ بھی وہ ایکسٹریم ہے. تو ہر چیز میں ایکسٹریم, یہ کچھ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم معتدل قوم نہیں ہیں, اور جو قوم معتدل نہیں ہوتی اس کو چور اچکے آرام سے اچک لیتے ہیں. آپ کو کوئی چیز آپ نے سکھانی ہے, آپ کو میں ایک ذہن میں 2-4 تحریکوں کو رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں, نام نہیں لے رہا, کہ آپ کو ایک سبق پڑھایا جائے گا کہ دیکھیے آپ نے یہ ایک مقدس نعرہ ہے, اس کے ذریعے سے قوم کو اکٹھا کریں, اور وہ کر لیتے ہیں, اور اس کا بربادی کا سامان قوم کا ہو جاتا ہے. مقدس نعرے کی بنیاد پر آپ فتنہ پسندوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ جس قوم میں ہونے لگا اس کا مطلب ہے کہ وہ درمیان کی جگہ پہ بیٹھے گی نہیں, اب وہ یا مارے گی یا مرے گی, بس یہی ہوا. اور ہم نے کئی موقعوں پر اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے کہ پوری کی پوری قوم معطل ہو گئی ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مصیبت بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو وجہ وہی ہے کہ ہم سارے کے سارے ایکسٹریمسٹ ہیں. مجھے اب کسی نے کوئی بات ایسی غیر اس مقدس بات کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو بس اس کو مارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. نہ توبہ کا امکان ہے جب کہ اللہ نے رکھا ہوا ہے, نہ اصلاح کا امکان ہے جب کہ اللہ نے رکھا ہوا ہے, لیکن ہم نے نہیں رکھنا, کیونکہ ہمارے خیال میں اب یہ معاملہ انتہائی قسم کا ہو گیا ہے. چھوٹی سی بات انتہا تک پہنچائی اور بس مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. چنانچہ ہماری ساری موومنٹس قومی سطح پر, گروپوں کی سطح پر, حلقوں کی سطح پر, اداروں کی سطح پر, تنظیموں کی سطح پر اسی بنیاد پر ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کا مطالعہ تو کرتے نہیں ہیں ہم لوگ, تو مذہبی جو ایک تو نا کہ دوسرے میدانوں کے لوگ, مذہبی لوگ بھی اس میں ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں. دوسرے میدانوں کی ایکسٹریم بھی اتنی ہی نقصان دہ جتنی مذہب میں ہے.
مذہب ایک گنجائش دیتا ہے. قرآن مجید کو دیکھیے کہ قرآن مجید نے قریش مکہ کو 23 سال دیے ہیں. کس صورت میں؟ کہ قرآن جیسی کتاب اتر رہی تھی، دو ٹوک واضح. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شاندار رسول موجود تھا. ان دو چیزوں کی موجودگی میں 23 سال دیے گئے بات ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. میرے جیسا کجمج بیان، میرے جیسا نااہل آدمی ہوتا ہے اور توقع کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر میں بات کہوں ادھر وہ مان لے. یہ بھی ایکسٹریم بات ہے کہ آپ نے بات ہی نہیں کہی. اب خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ پہلے دن کافر قرار دے دیتے، وہ 23 سال کے بعد ایمان لائے. ابو سفیان 23 سال کے بعد ایمان لائے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، بات کہتے رہے، کرتے رہے، بات کہتے رہے، کرتے رہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں دیکھنی ہے لوگوں کے بارے میں، ان کو جگہ دینی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو سکھانا ہے. ان کے اندر کئی نقص ہو سکتے ہیں، بڑے کفریہ جملے ہو سکتے ہیں، کفریہ باتیں ہو سکتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. قوم و ملت کے لیے غداری کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. غداری کرنے پر سزا ہے، غدارانہ بات کرنے پر سزا نہیں ہے. اس پر اصلاح کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. تو سماجی مسئلے ہوں، دینی مسئلے ہوں، یا تہذیبی، قومی، لسانی، اس سب میں درمیان کی جگہ ہوتی ہے. ہر آدمی جو آپ کے خلاف بات کرے وہ غدار نہیں ہوتا. ہر آدمی جو آپ کو برا کہہ دے وہ غدار نہیں ہوتا. اور ہر آدمی جو مذہب کے بارے میں کوئی سوال پیدا کر دے وہ کافر نہیں ہوتا. سمجھنے کے بھی آیا ہو سکتا ہے، اس کے ذہن میں واقعی سوال پیدا ہوا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جو قرآن مجید کا اسوہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. قرآن مجید نے یہ آیت بولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لو کنت فظا غلیظا، اگر آپ سخت گیر ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ رہتا، سب چھوڑ کے چلے جاتے. تو اتنا نفیس انسان ہونا چاہیے ہر آدمی کو جو بات کرنے بیٹھا ہے، جو بات سننے بیٹھا ہے، سنانے بیٹھا ہے. تو یہ لازمی امر ہے جس کو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم اعتدال پر آئیں، دوسروں کو گنجائش دینا شروع کریں، دوسروں کی غلطیوں پر اصلاح کرنے کا عمل سوچیں، بجائے اس کے کہ ان کو کافر، غدار یا ملک دشمن یا قوم کا دشمن قرار دے کر ہم الگ کرنے کی کوشش کریں، مارنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.